اب ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. دوسری وہ حدیث جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکٹھی 3 طلاقوں کو بھی ایک ہی سمجھا جاتا تھا. عن القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت طلق رجل امرأته 3 فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فأراد زوجها الأول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. صحیح بخاری و مسلم حدیث نمبر 3604. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں. کسی دوسرے مرد نے اس کی 3 طلاقوں والی عورت سے نکاح کیا. دوسرے مرد نے ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی. اس خاتون نے ارادہ کیا کہ اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کریں گی. تو اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. آپ نے فرمایا نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ دوسرے مرد کا ذائقہ نہ چکھ لیں، یعنی وہ ان سے ہم بستری نہ کر لے جیسے پہلے نے ان سے ہم بستری کی ہے. یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حلالہ کے بغیر اس کو پہلے شوہر کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی. اہل حدیث علماء اس حدیث پر یہ اشکال کرتے ہیں. پہلا اشکال یہ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے ایک اور واقعہ منقول ہے رفاعہ القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں آتا ہے کہ حضرت رفاعہ القرظی نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں 3 مختلف طہروں میں دی. تو اس میں پھر ان کی زوجہ نے نبی سے پوچھا کہ میں پہلے کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں. تو فرماتے ہیں یہ وہی واقعہ ہے، یہ اصل میں 3 مختلف 3 طہروں میں دی گئی طلاقوں کا واقعہ ہے. تو لہذا اس سے دلیل پکڑنا درست نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ حدیث پیش کر رہی ہیں نا جس شخص کے بارے میں، ایک اس کے راوی ہیں محمد ابن قاسم، یہ اس کے راوی ہیں، جبکہ قاسم ابن محمد، جبکہ رفاعہ القرظی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے اس کے راوی حضرت عروہ ابن زبیر ہیں. تو یہ 2 راویوں کے اختلاف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الگ الگ واقعات ہیں. ممکن ہے، پھر بھی ہم کو اصرار نہیں ہے اس پر، لیکن ایک اور اس سے زیادہ مضبوط قرینہ ہے. وہ قرینہ یہ ہے کہ رفاعہ القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ نے نبی سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، اور مسئلہ بھی طلاق سے پہلے پوچھا گیا ہے، یعنی دوسرے شوہر کے طلاق دینے سے پہلے. جبکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ شوہر مسئلہ پوچھ رہا ہے اور طلاق دینے کے بعد. یہ واضح قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں، کیونکہ دونوں واقعات کو بیان کرنے والے حضرت عائشہ سے راوی بھی مختلف ہیں، سند بھی دونوں حدیثوں کی مختلف ہے، اور واقعے میں اس نوعیت کا بھی اختلاف ہے کہ ایک میں نام ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور قصہ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. طلاق سے پہلے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اور مسئلہ پوچھنے والی خود صحابیہ ہیں، اور دوسرے واقعے میں طلاق کے بعد مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اور مسئلہ پوچھنے والے صحابی رسول ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں. دوسری بات یہ، بعض اہل حدیث یہ بھی کہتے ہیں اچھا چلے جی ہم مان لیتے ہیں الگ واقعہ ہے، لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے اکٹھی 3 طلاقیں دی تھیں. تو عرض یہ ہے کہ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ الگ الگ 3 طہروں میں دی تھی، اس میں علی الاطلاق ہے، اور اصول ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق پہ باقی رکھا جاتا ہے. اس میں آتا ہے کہ 3 طلاقیں دی تھیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اکٹھی دی تھیں یا الگ الگ طہروں میں دی تھیں. تو جب تک ہمیں نہیں پتہ آپ نے مطلق کو اپنے عموم پر ہی رکھنا ہے جب تک آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل نہ ہو. لہذا اس حدیث سے اکٹھی 3 طلاقوں کا حکم بھی پتہ چل گیا اور الگ الگ 3 طلاقوں کا حکم بھی، کیونکہ یہ فرق تو بعد میں آپ نے نکالا ہے کہ اکٹھی اور الگ الگ میں فرق ہے. نبی کے دور میں یہ فرق جائز ناجائز ہونے کے لحاظ سے تو تھا، واقع ہونے کے لحاظ سے نہیں تھا، لیکن آگے جو حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ وہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے. چوتھی حدیث ہے عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سئلت عن الرجل يتزوج المرأة فيطلقها 3 فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. سنن بہقی کی حدیث ہے، بالکل سند بے غبار ہے اس کی، اور حدیث نمبر 15587. حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی
کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کے بارے میں آپ مسئلہ بتائیں۔ امی عائشہ نے فرمایا کہ نبی نے ایسے مرد کے بارے میں حکم دیا ہے، ایسی عورت کے بارے میں حکم دیا ہے کہ یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے ہم بستری نہ کر لے اور دوسرا بھی اس سے ہم بستری نہ کر لے، یعنی دونوں ایک دوسرے کا ذائقہ نہ چکھ لیں، اس وقت تک یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہاں بھی ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ اکٹھی 3 دی تھیں۔ سوال یہی ہے کہ یہ اکٹھی 3 اور الگ الگ مجلسوں کی 3 کا فرق آپ نے کیا ہے۔ اگر یہ نبی کے دور میں اس فرق کی کوئی حیثیت ہوتی طلاق کے واقع ہونے کے لحاظ سے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال پوچھا گیا کہ امی عائشہ آپ بتائیں ایک آدمی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو کیا حکم ہے، تو امی عائشہ فوراً اس سے سوال پوچھتی کہ ایک مجلس میں دی ہیں یا 3 مہینوں میں فرق کر کے دی ہیں، کیونکہ سوال پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ 3 کے بعد بیوی حلال ہے یا نہیں ہے، تو امی عائشہ نے فرما دیا حلال نہیں ہے جب تک یہ پروسیس پورا نہ ہو جائے بغیر کسی معاہدے کے، تو اس وقت تک حلال نہیں ہے۔ تو امی عائشہ فوراً بتاتی کہ بھائی اکٹھی دی ہیں یا الگ الگ محفلوں کا پوچھ رہے ہو، تو صحابی نے ایسا، جو امی عائشہ سے جو پوچھنے والے ہیں انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں پوچھا، تو انہوں نے کبھی سوال بھی علی طلاق تھا کہ بھائی میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ اکٹھی دی ہیں یا الگ الگ محفلوں میں دی ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس مرد نے بیوی کو 3 دے دی اس کا حکم کیا ہے، تو امی عائشہ نے فرمایا اس کے بارے میں تو نبی کا حکم موجود ہے کہ وہ پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو علی طلاق امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتویٰ دیا، تو اور نبی کی حدیث بھی اسی اپنے فتوے کی دلیل کے طور پہ پیش کی، تو جیسے امی عائشہ کا اپنا فتویٰ علی طلاق ہے تو نبی کی حدیث بھی علی طلاق اس بات کی دلیل ہے کہ ایک محفل میں اور الگ الگ محفل میں صحابہ کے دور میں طلاق کے واقع ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں تھا، نہ مستفتی سے پوچھا جاتا تھا کہ ایک میں دی ہیں یا الگ الگ محفلوں میں دی ہیں، ورنہ امی عائشہ جیسی فقیہہ، ان جیسی ذہین اور ان جیسی نبی کے مزاج کو سمجھنے والی، اور طلاق کے مسائل میں تو بہت گہرائی میں جا کے جواب دینا پڑتا ہے کہ حلال حرام نہ ہو جائے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس لوگ جب سوال لے کر آتے ہیں تو ہم ان سے 10 قسم کے کویشچن پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں پوری ورڈنگ پتہ چلے، ایسا نہ ہو کہ رخصتی سے پہلے دے دی اور ہم اس کو رخصتی کے بعد کے حکام جاری کر رہے ہوں، تو بہت ڈیٹیل ہم اس سے پوچھتے ہیں، لیکن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی میں 3 دے دی تو یہ حکم ہے، تو 3 کے بعد بیوی پہلے کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اگر یہ 3 ایک مجلس کی اور الگ الگ مجلسوں میں فرق ہوتا تو امی عائشہ ضرور پوچھتی کہ ایک محفل کی بات کر رہے ہو یا 3 مہینوں کی بات کر رہے ہو۔ 5ویں حدیث عن اللیث عن نافع، ابو داؤد کی جو حدیث ہے نا فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں مستقل حدیث کاؤنٹ کر رہا ہوں کیونکہ ابو داؤد کی وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ سہل ابن سعد کی 3 طلاقوں کا نبی نے کاؤنٹ کیا تھا وہ مستقل ایک حدیث ہے، تو اس کو ملا کے اب تک میں نے آپ کے سامنے 4 حدیثیں پیش کر دی۔